ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ آج ہم آپ سے دربار نبوی میں ادب کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب تک یہ امت سیدی رسول اللہ کا ادب کرتی رہی، آپ کے معاملے میں محتاط رہی، اس وقت تک اللہ اس امت کو عروج دیتا رہا۔ مسلمانوں کی جس قوم نے، جس گروہ نے سیدی رسول اللہ کا ادب کیا، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں عروج عطا کیا۔ اور آج اگر امت پوری دنیا میں رسوا ہو رہی ہے، اس طرح کے کفار اس کے اوپر بھوکوں کی طرح ٹوٹ کر گر رہے ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ امت اپنے سیدی رسول اللہ کے معاملے میں بے احتیاط ہو گئی ہے، بے ادب ہو گئی ہے، گستاخ ہو گئی ہے۔ ادب کا وہ معیار جو صحابہ کرام نے اور اللہ نے طے کیا تھا، جس پر امت ہمیشہ صدیوں عمل کرتی آئی، اب وہ معیار گم ہو گیا ہے۔ سیدی رسول اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت حساس ہے، اتنا حساس کہ آج کے دور میں عام لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ، ہمارے سے پہلے آنے والے قرون اولیٰ کے لوگ، وہ سب اللہ تعالیٰ کی اس حساسیت سے واقف بھی تھے اور محتاط رہتے تھے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سخت تنبیہ کی ہے کہ سیدی رسول اللہ کے معاملے میں بے احتیاط مت ہونا، بے ادب مت ہو جانا، گستاخ مت ہو جانا۔ سورہ حجرات تو خاص طور پر شروع کی آیات میں ہی اللہ تعالیٰ بہت سخت تنبیہ کرتا ہے مسلمانوں کو، اور ہم آپ کے ساتھ وہ رزق شاپ کو شامل کرتے ہیں اس میں۔ سورہ حجرات کی شروع کی یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسول واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو۔ آگے چلنے کی کوشش بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اگر عام اردو زبان میں بات کریں تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو، بہت بے ادب بننے کی کوشش نہ کرو، گستاخ بننے کی کوشش نہ کرو، جلد باز بننے کی کوشش نہ کرو۔ صبر کے ساتھ سیدی رسول اللہ کے پیچھے چلو، جو آپ فرماتے ہیں اس طرح کرو۔ اس کی مثال، بہت ساری مثال اس زمانے میں بھی تھی جب لوگ سیدی رسول اللہ سے آگے پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا، صحابہ کرام سارے موجود تھے، اس میں 9 مسلمان بھی تھے، صحابہ بھی تھے بزرگ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ اچانک ایک صاحب بول پڑے، ہر سال۔ سیدی خاموش ہو گئے۔ بعد میں آپ نے ان کو بلا کر تنبیہ کی کہ بلا وجہ اس طرح کے سوال نہ کیا کرو، اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتا تو پھر تم لوگوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اسی طرح جب سیدی نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ جب عورتوں کے خاص ایام ہوتے ہیں مہینے میں تو ان کے پاس نہ جایا کرو، تو کچھ لوگ آ کے سیدی سے کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ جائیں، ان ایام میں بھی تو ہم جا سکتے ہیں۔ سیدی کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے اس گستاخی پر اور اس بدتمیزی پر آپ نے کچھ نہیں فرمایا اور ان لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ یہ صرف مثال آپ کو دی ہے۔ آج بھی جس طرح سیدی سے آگے پیش قدمی کرنے کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جب لوگوں کو کوئی سیدی کی حدیث سنائی جاتی ہے تو بغیر علم کے، بغیر سمجھے، بغیر فراست کے، بغیر علم رکھے، جہالت میں اس کی توہین کر دیتے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت سخت جلال دلاتی ہے یہ بات کہ آپ سیدی کے معاملے میں زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کریں، ان سے آگے پیش قدمی کرنے کی کوشش کریں۔ تو جہاں سیدی کا معاملہ ہے، جہاں سیدی کی حیات مبارک کے بارے میں اگر تمہیں کوئی بات نہیں بھی سمجھ آ رہی
خاموش ہو جاؤ. سیدی کے معاملے میں اس طرح گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے. اور اگلی آیتوں میں اللہ نے پھر یہی حکم فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی آوازوں کو بھی سیدی رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبطوا اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہو, ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو, ایک دوسرے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہو, اس طرح کے الفاظ سیدی کے لیے استعمال نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوف سے, خشیت سے, یا ربی استغفر اللہ, کہ ہم کبھی کوئی ایسی گستاخی کر بیٹھیں کہ ہماری ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں اور ہم کو پتہ بھی نہ چلے. اعمال ضائع ہونے کا مطلب ہے کہ ساری زندگی ایک شخص نے جو نمازیں پڑھی, جو حج کیے, جو زکوٰۃ دی, جو صدقات کیے, جو نیکیاں کمائیں, وہ سب اس لیے ضائع ہو گئیں کہ سیدی رسول اللہ کے سامنے وہ گستاخی کر بیٹھا. اور گستاخی بھی کس درجے کی؟ صرف آواز بلند کر دی. اعوذ باللہ من ذالک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سیدی رسول اللہ کے اس ادب کے حوالے سے صحابہ کرام اس قدر محتاط تھے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس کے بعد مسجد نبوی میں لوگوں نے خاموشی سے خسر پسر کر کے باتیں کرنی شروع کر دیں. لوگوں نے اونچی آواز میں بات کرنا بند کر دیا جب سے یہ آیتیں اتری کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. اور آج بھی مسجد نبوی میں روضہ مبارک کے اوپر یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ سیدی کے سامنے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. 1400 سال سے مسلمانوں کو یہی رواج رہا ہے. اسی ادب کو مسلمان ہمیشہ سے سینے سے لگا کر رکھتے تھے. آج بھی دربار نبوی کے اوپر سیدی کے سامنے کسی کی آواز, ادب کرنے والے کی, پیار کرنے والے کی آواز بلند نہیں ہوتی. سر جھکا کے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کتنی خوبصورت وہ نعت ہے کہ عاشقان رسول دور سے پہچانے جاتے ہیں, سر شوریدہ شوریدہ بدن لرزیدہ لرزیدہ, کہ ان کے سر جھکے ہوتے ہیں اور جسم کانپ رہا ہوتا ہے, اس خیال سے کہ کہیں ہم گستاخی نہ کر بیٹھیں, ہم کوئی بیعت بھی نہ کر بیٹھیں. اللہ تعالیٰ اتنا حساس ہے سیدی کے معاملے میں. جو سیدی سے پیار کرنے والے ہیں وہ کبھی بے ادب ہو کے سیدی کے دربار پر حاضری نہیں دیتے. اور اسی سورہ حجرات میں آگے کی آیتیں ہیں, وہ لوگ جو سیدی رسول اللہ کے سامنے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو سیدی رسول اللہ کے سامنے جھکا کر آہستہ اور دھیمے رکھتے ہیں, یعنی پورا رویہ مؤدب رکھتے ہیں. صرف آواز نیچے کرنا مقصد نہیں ہے, پوری زندگی کا ان کی رویہ ہی سیدی کے آگے مؤدب ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے. یہ امتحان ہے آپ کا, اللہ آزمائے گا آپ کو ادب رسول کے حوالے سے, اور جو اس امتحان میں پاس ہو گیا اللہ اس کو تقوی کا تحفہ عطا فرمائے گا. ان کے لیے مغفرت ہے اور زبردست اجر ہے. اور وہ لوگ کہ جو پردوں کے پیچھے سے سیدی رسول اللہ کو اونچی آواز میں پکارتے رہتے ہیں, ان میں اکثر وہ ہیں کہ جو لا یعقلون, ان میں عقل نہیں ہے. اور اگر وہ صبر کرتے کہ سیدی رسول اللہ خود ظاہر ہو کر اپنے آپ کو ان کے سامنے لے آتے تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا. اور اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ تمہاری غلطیاں کوتاہیاں معاف کرنے والا ہے. سیدی رسول اللہ کے اس ادب کے حوالے سے جہاں اللہ نے فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے, تو اس مالک نے پھر یہ چھوٹی غلطیاں جو انسان کرتا ہے سیدی کے دربار میں اس کا حل بھی بتایا. خود قرآن پاک میں
یہ احکامات موجود ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ جب تم سیدی رسول اللہ سے کسی بات کا مشورہ کرنا چاہو، سیدی کے پاس حاضری دینا چاہو، کچھ سوال پوچھنا چاہو، کوئی نجوہ کرنا چاہو، تو پہلے صدقہ دے لو۔ صدقہ دینے کا حکم ہے، صدقہ دو اور پھر سیدی کے پاس جا کے سوال کرو اور بات کرو، تاکہ تم جو غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہو، جو بے ادبی تمہاری ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اس صدقے کے بدلے تمہاری معافی فرما دے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اٹھے، آپ نے صدقہ کیا، آپ سیدی کے پاس گئے، آپ نے کئی مشہور سوال کیے، وہ حدیث شریف بہت مشہور ہے سیدنا علی سے منسوب، جس میں آپ نے حکمت کے بہت سارے سوالات کیے تھے۔ اسی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد پہلے آپ نے صدقہ کیا اور پھر سیدی کے پاس تشریف لائے۔ ایک اور آیت ہے قرآن پاک پہ جس میں مومنین کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جب وہ سیدی رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں تو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں جب تک سیدی سے اجازت نہ لے لیں، یستاذنو، جب تک آپ سے اجازت نہ مل جائے انہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ قاعدے 1400 سال پہلے ختم نہیں ہو گئے، یہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، یہ آداب آج بھی قائم ہیں۔ جس طرح سیدی رسول اللہ کے روضے پاک پہ آج بھی مسلمان اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے، اسی طرح آج بھی اہل نظر، اہل بصیرت، اولیاء اللہ کا طریقہ یہ ہے، ادب کرنے والوں کا طریقہ یہ ہے، معرفت کے راز جاننے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مدینے جانا چاہتے ہیں، سیدی کے پاس حاضری دینا چاہتے ہیں، تو پہلے اجازت طلب کرتے ہیں، اور جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو سیدی سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور جب وہ مسجد نبوی سے نکلنا چاہتے ہیں یا مدینہ شریف سے نکلنا چاہتے ہیں تو اجازت لے کر نکلتے ہیں، اور جب وہ سیدی کے پاس کوئی حاضری دینا چاہتے ہیں اور سلام پیش کرنا چاہتے ہیں اور درخواست پیش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے صدقہ دیتے ہیں۔ یہ آداب ہیں مسجد نبوی میں حاضری کے، یہ آداب ہے مدینہ منورہ میں حاضری کے۔ جب آپ سیدی رسول اللہ پر درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف دو طرح کے ہیں۔ ایک درود شریف وہ ہے جس میں آپ اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں کہ میرے آقا اور مولا کے اوپر رحمتیں اور برکتیں اور صلاۃ والسلام نازل فرما، اور اس درود شریف کا آغاز ہوتا ہے اللہم صلی علی سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور دوسرا درود شریف وہ ہے کہ جب آپ بذات خود سیدی کے سامنے موجود ہوتے ہیں، جب آپ روضہ پاک پہ پہنچتے ہیں اور آپ سیدی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی حبیبی یا رسول اللہ۔ ان دونوں درود شریف کا فرق سمجھیے گا۔ ایک درود شریف میں آپ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ سیدی پر درود و صلاۃ والسلام پہنچائے، اور سیدی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پہ اس طرح درود پڑھتا ہے تو اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ درود شریف مجھ تک پہنچا دے۔ آپ اللہ سے کہتے ہیں، وہ ملائکہ درود شریف سیدی تک پہنچا دیتے ہیں۔ مگر جب آپ سیدی کے سامنے ہیں، جب آپ دربار نبوی پر ہیں، تو اس وقت جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہی جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے سیدی کے سامنے مخاطب ہو کر، سیدی کے پاس حاضر ہوتے تھے، فداک امی و ابی یا سیدی یا رسول اللہ، آپ پہ میرے ماں باپ قربان یا سیدی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی حبیبی یا رسول اللہ۔ آج بھی روضہ پاک کے اوپر جب آپ سلام کرتے ہیں مواج شریف پر جا کر، یا قدمین شریفین پہ، یا ریاض الجنہ کی جانب سے جب روضہ پاک کی طرف آپ منہ کر کے سلام کرتے ہیں تو آپ اللہم صلی علی سیدنا کا درود شریف نہیں پڑھتے، آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی حبیبی یا رسول اللہ۔ آپ پہلے مواج شریف پہ سلام کرتے ہیں جہاں سیدی کا روشن چہرہ انور مبارک ہے، پھر آپ ایک قدم آگے جاتے ہیں سیدنا ابو بکر کی سلام، ان کو بھی یہی سلام پڑھتے ہیں السلام علیک یا سیدنا ابو بکر یا خلیفۃ الرسول، اور پھر آپ ایک قدم آگے بڑھ کر سیدنا عمر پہ خلیفۃ الرسول، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا عمر، آپ ان پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اور بہت سے دوست، یہ بچے، اس نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سیدی رسول اللہ سے اجازت کیسے طلب کریں؟ یہ تو عام بات ہے، یہ تو عام بات ہے، ساری دنیا کے مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو مدینہ شریف
حاضری کا موقع ملتا ہے تو آپ کا بلاوا آتا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، اور ہر ایک کو بلایا جاتا ہے۔ اس میں نیکوں کو بھی بلایا جاتا ہے، گناہگاروں کو بھی بلایا جاتا ہے۔ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے، وہاں ہر ایک کو بلایا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس دربار میں پہنچ کر خوش نصیب ہو جاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو اس دربار میں پہنچ کر بد نصیب ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ سب لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے مسجد نبوی میں حاضری کی، روضہ پاک پر حاضری کی، آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے گستاخ بھی نظر آئیں گے اور بے ادب بھی نظر آئیں گے۔ آپ کو اچھی طرح نظر آتا ہے کہ کس کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے، کون یہاں پر آ کر معزول ہو گیا، کون یہاں پر آ کر سزا یافتہ ہو گیا، کون یہاں پر ایسا ہے جو اپنے اعمال ضائع کروا بیٹھا، اور کون یہاں پر ایسا ہے کہ جو گناہگار جو اپنے آپ کو بخشوا کر واپس جا رہا ہے، سیدی کی نگاہ کرم اس کے اوپر ہو گئی۔ امام نووی بہت بڑے بزرگ ہیں اہل سنت کے، آپ کی کتابیں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، پورے عالم اسلام میں آپ کی کتابیں ہیں۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے آپ کی، کتاب الاذکار۔ اس میں آپ نے کچھ واقعات لکھے ہیں جو سیدی رسول اللہ کے روضہ مبارک کے حوالے سے پیش آئے تاریخ اسلام میں۔ ایک واقعہ جو لکھا ہوا بھی ہے اور پوری مسلم دنیا اس واقعے کو جانتی ہے کہ ایک بدو، سیدی وصال فرما چکے تھے، آپ کا پردہ آپ نے فرما لیا تھا، تو ایک بدو سیدی کے روضہ مبارک پر حاضری دیتا ہے اور اونچی آواز میں کچھ اشعار پڑھتا ہے۔ وہ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو وجود دفن ہے وہ بہت بابرکت ہیں، بہت برکت والے ہیں، نصیبوں والے ہیں، اور اللہ نے ان کی وجہ سے پوری کائنات میں خیر و برکت پھیلی۔ بڑی خوبصورت تعریف، ایک بڑی خوبصورت نعت پڑھتا ہے جو خود اس نے کہی ہوتی ہے، اور وہ نعت پڑھ کر سیدی کے روضے پہ آتا ہے، اور سیدھا سادہ سا بدو تھا، اور سیدی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ سیدی، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو سیدی کے پاس آ جاؤ، اور سیدی پھر تمہارے لیے استغفار کی دعا کریں گے، تمہارے لیے دعا کریں گے تو تم اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ تو سیدی، میں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر لیا، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب آپ میری مغفرت کرائیں۔ اس سے پہلے اس نے جو تحفہ پیش کیا تھا وہ نعت تھی، وہ خوبصورت اشعار تھے۔ وہ نعت اس نے سیدی کو پہلے تحفہ پیش کیا، اس کے بعد آ کے سیدی کو درخواست پیش کی کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو سیدی کے پاس چلے جاؤ، سیدی تمہارے لیے دعا کریں گے اور تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہاں ایک بزرگ سو رہے تھے، اچانک وہ اٹھے اور انہوں نے اس خواب میں دیکھا اسی وقت کہ سیدی رسول اللہ تشریف لائے، اور ان کو کہا کہ اس بدو سے کہو کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ وہ بزرگ اٹھے اور انہوں نے فوراً جا کے اس بدو کو یہ خوشخبری سنائی، اور یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ وہ اشعار جو اس بدو نے کہے تھے سیدی کی شان میں، وہ جو نعت شریف تھی جو اس نے کہی تھی، جو توفتاً پیش کی تھی، یہ بہت کم پاکستانیوں کو یہ بات معلوم ہے۔ آج یہ نعت روضہ مبارک کے اوپر جب آپ واجہ شریف پہ سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں جانب دو ستون ہیں جن کے درمیان میں سبز رنگ کی لکھائی لکھی ہوئی ہے ایک، یہ وہی اشعار ہیں جو اس بدو نے سیدی رسول اللہ کی خدمت میں وہ نعت شریف پیش کی تھی۔ آج پوری مسلمان امت کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان اشعار کو قبول کر کے روضہ مبارک کے سائٹ پہ لکھوا دیا۔ اتنی پسند آئی اللہ کو، اتنی قبولیت ہوئی اس کی۔ ترک مسلمانوں نے جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی تو یہ اشعار لکھوا کر روضہ پاک کے مواجہ شریف کے دونوں جانب لگا دیے تھے، اور آج بھی وہیں لگے ہوئے ہیں۔ آپ مواجہ شریف کی کوئی تصویر اٹھا لیجئے جہاں دو ستون ہیں، جہاں بیچ میں مواجہ شریف ہے، دونوں طرف ستون ہیں، ان ستونوں پہ سبز رنگ کی جو تحریر ہے یہ وہی اشعار ہیں۔ سیدہ عائشہ طاہرہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، پورے مدینے کو بہت تکلیف تھی، تو صحابہ کرام سیدہ عائشہ طاہرہ کے پاس آئے گی، سیدہ امہات المومنین ام المومنین دعا فرمائی۔ تو سیدہ عائشہ طاہرہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا آپ نے سیدی رسول اللہ کو اس کی خبر دے دی ہے؟
صحابہ کرام نے کہا ہم ان کو کیسے خبر کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ سیدی کے روضہ مبارک کی جو چھت ہے اس میں ایک کھڑکی بنا دو اور آسمان کو دیکھنے دو سیدی رسول اللہ کی قبر مبارک کو۔ صحابہ کرام نے چھت میں سوراخ کر دیا، ایک کھڑکی بنا دی، اور وہ کھڑکی اس طرح کھول دی کہ آسمان سے سورج کی روشنی، آسمان جو ہے وہ سیدھا روضہ مبارک کی قبر مبارک کے اوپر آ رہا تھا۔ اور جیسے ہی آسمان نے اس کھڑکی کے ذریعے سیدی رسول اللہ کے روضہ مبارک کی زیارت کی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایسی بارش ہوئی کہ پورے مدینے میں قحط ختم ہو گیا۔ وہ کھڑکی آج تک قائم ہے۔ ترک مسلمانوں نے جب وہ سبز گنبد بنایا تھا تو اس سبز گنبد کے اوپر وہ کھڑکی آپ کو آج بھی نظر آئے گی۔ کوئی بھی سبز گنبد کی تصویر اٹھا لیجئے، آپ دیکھیں گے خوبصورت گنبد کے اوپر ایک دروازہ سا بنا ہوا ہے۔ یہ باتیں پوری امت کو معلوم تھیں، کسی کو کبھی کوئی شک نہیں ہوا کہ سیدی رسول اللہ کا فیض اپنی امت کے ساتھ اسی طرح جاری ہے جیسے پردہ فرمانے سے پہلے تھا۔ سیدی رسول اللہ کے پاس حاضری دینا اسی طرح حاضری دینا ہے جیسے صحابہ کرام حاضری دیا کرتے تھے۔ وہی آداب آج بھی رکھے جاتے ہیں جو صحابہ کرام رکھے جاتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام جس طرح درخواستیں سیدی کو پیش کیا کرتے تھے، بعد میں آنے والی ساری امت سیدی کے پاس جا کے اسی طرح درخواستیں پیش کرتی تھی۔ بالکل ایسے ہی جیسے خلفائے راشدین اور صحابہ سیدی سے جا کے فداک امی و ابی کہتے تھے، اس طرح آج امت جا کے فداک امی و ابی کہتی۔ جیسے وہ آوازیں دھیمی رکھتے تھے، ایسے آج پیار کرنے والے آوازیں دھیمی رکھتے ہیں۔ جیسے وہ اپنی ضروریات لے کے سیدی کے پاس جا کے درخواست کرتے تھے، اسی طرح آج بھی امت کے لوگ سیدی کے پاس جا کے درخواست کرتے ہیں۔ جس طرح پہلے والے صدقہ کر کے سیدی کے پاس حاضری دیتے تھے، اس طرح آج بھی اہل عشق اہل پیار جو ہے وہ سیدی کے پاس جانے سے پہلے صدقہ کرتے ہیں۔ اور مسجد نبوی میں سیدی کے بہت سارے مہمان بیٹھے ہوتے ہیں۔ پوری مسجد نبوی میں آپ کو فقراء ملیں گے، اولیاء ملیں گے۔ پوری کائنات کا سب سے بڑا اولیاء کا، اللہ کے ولیوں کا مرکز مسجد نبوی شریف ہے۔ 40-40 50-50 سال سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، جو امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں پہ۔ ان کو تلاش کریں، ان کی خدمت کیا کریں، ان کو تحفہ پیش کیا کریں، ان سے دعا لیا کریں۔ وہ سیدی رسول اللہ کے نائب ہوتے ہیں، سیدی رسول اللہ کے سٹاف آفیسرز ہیں۔ آپ کے مہمانوں کی خدمت کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کی ڈیوٹی ہے ہم لوگوں کی۔ یہ اولیاء پوری مسجد نبوی میں پھیلے ہوئے ہیں، پورے مدینے میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری مسلم دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن خاص طور پر مسجد نبوی میں یہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہ سیدی کے مہمان ہیں، یہ سیدی کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ سیدی کے جانب سے وہاں متعین کیے گئے ہیں کہ آپ کا تحفہ قبول کریں اور آپ کے لیے دعائے خیر کریں۔ یہ تمام آداب سیدی سے جو پیار کرنے والے ہیں، جب ان کو مدینہ شریف سے جانے کا وقت بھی ہوتا ہے تو وہ سیدی کے پاس درخواست پیش کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں کہ سیدی اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں جانے کی اجازت دیجیے دوبارہ حاضری کے ساتھ۔ پھر جب دعا قبول ہوتی ہے تو اس میں ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی ہوتی ہے کہ اس دفعہ تو آپ جا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ دوبارہ حاضری آپ کی ہوگی۔ اور وہی بات جو سورہ حجرات میں لکھی ہے کہ سیدی کو آپ درخواست پیش کر دیں، زیادہ شور نہ مچائیں، ضد نہ کریں۔ آپ کا کام ہے تحفہ پیش کرنے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد ادب سے جا کے سیدی کو درخواست پیش کر دیں اور خاموشی سے سر جھکا کر آ جائیں۔ جلد بازی نہ مچائیں، سیدی سے آگے پیش قدمی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو فیصلے کر دیے جائیں بڑے دربار سے انہیں قبول کریں۔ قرآن صاف بتاتا ہے ایک مومن کی نشانی کہ ایک مومن وہ ہے کہ اس کو حق نہیں ہے اس بات کا، یہ زیب نہیں دیتی اس کو یہ بات کہ جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے پر فیصلہ کر دے تو وہ اس پر اعتراض کرے، بلکہ اپنے دل میں کوئی ذرا سی شکایت بھی رکھے۔ آپ کو انکنڈیشنل سرنڈر کرنا ہے۔ لوگ آج میں دیکھتا ہوں زبانیں تیز ہیں، وجود گستاخ ہو گئے ہیں، سیدی کی سنت پہ اور حکمت پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سیدی نے ایسے کیوں کیا تو ویسے کیوں کیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ زبان دراز
یہ گستاخ، یہ بے ادب، زیادہ لمبی گردن جو نکالتے ہیں، دنیا میں ان کی گردن کٹے یا نہ کٹے، اللہ کے ہاں وہ گردن کٹ جاتی ہے، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ یہ گستاخیاں، یہ بے ادبیاں بہت حساس معاملہ ہے۔ ایک بزرگ نے ہمیں واقعہ سنایا تھا کہ مسجد نبوی میں، یہ آج کل کی بات ہے، مسجد نبوی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو ایک پاکستانی کوئی تھے، ان کو بہت زیادہ ہی ان میں تکبر تھا، کوئی اکڑ تھی، انہوں نے ان بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی کہ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں شور مچاتے ہو اور نماز خراب کر رہے ہو، اور تمہیں یہ بس ایک اونچی آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا بچوں کے اوپر۔ اور وہ صاحب وہ تھے جو سرکاری افسر تھے، ان کی مدینے میں پوسٹنگ تھی، مدینے میں ان کو کئی برس اور رہنا تھا، لیکن مسجد نبوی میں جا کر انہوں نے یہی اکڑ اور شور شرابہ اور اپنی وہی افسری دکھانے کی کوشش کی۔ تو اسی رات خواب میں سیدی رسول اللہ کی انہیں زیارت ہوئی، اور سیدی جلال میں تھے، بہت زیادہ جلال میں تھے، اور سیدی نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم کو میری مسجد نبوی کے بچے پسند نہیں ہیں تو یہاں سے نکل جاؤ۔ اگلے دن وہ سو کے اٹھا تو ذرا گھبرایا وہ ضرور تھا کہ ہوا کیا، اور فوراً ہی پاکستان سے حکم آ گیا کہ تم کو فوری طور پر تمہاری پوسٹنگ کینسل کی جا رہی ہے اور تم کو پاکستان واپس بلا رہے ہیں۔ یہ باتیں چھوٹی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ جو کچھ بھی مسجد نبوی میں کرتے ہیں وہ نوٹ ہوتی ہیں باتیں، اور جیسے کہا کہ جب آپ روضے پاک پر ہیں تو آپ براہ راست سیدی کو مخاطب کر کے سلام کر سکتے ہیں۔ جب آپ مسجد نبوی کے باہر ہیں اور براہ راست سیدی کو مخاطب کر رہے ہیں تب بھی آپ الصلاۃ والسلام علیکہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ مدینے کے باہر ہیں تب بھی آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ کا اپنے وجود کی حاضری کریں روضے پاک پہ اور سلام پیش کریں۔ اور جب آپ پاکستان میں ہیں تو آپ یہاں بیٹھ کر بھی اپنے خیال سے، اپنے وجود سے روضے پاک پر پہنچ جائیے اور وہاں جا کے سیدی کو سلام پیش کیجیے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا درود وہی ہے جو بتایا کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ میرے آقا اور مولا اور سیدی پر، اور آپ نماز میں یہ دونوں درود شریف پڑھتے ہیں۔ جب آپ اتحیات پہ پہنچتے ہیں، جب آپ اتحیات کی سرحد پار کرتے ہیں، جب آپ سدرۃ المنتہا کے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پہ سیدی رسول اللہ پہنچے تھے معراج میں، وہاں پر آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اتحیات پڑھیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو گریٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ براہ راست سیدی رسول اللہ پر السلام علیکہ کہہ کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو آپ اس سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ نماز میں آپ یہ دونوں درود شریف پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ۔ یہ وہی درود شریف ہے، اور اللہم صلی علی والا درود شریف بھی ہے۔ تو دربار نبوی کے حوالے سے یہ کچھ نصیحتیں آپ کے لیے۔ جب بھی آپ، جس طرح وہ بدو جتنا دین جانتا تھا، جو امام نووی نے جو پورا واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، پوری امت میں کسی کو اس پہ اختلاف نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اس بدو کے وہ اشعار آج بھی روضے پاک پہ لکھے ہوئے۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ سیدی سے دعا کروانا چاہیں، کوئی مشورہ لینا چاہیں، پہلے صدقہ کریں، سیدی کو تحفہ بھیجیں، سیدی کے پاس ادب سے حاضری دیں، درخواست پیش کریں اور واپس آ جائیں، اور پھر انتظار کریں اللہ کے حکم کا، سیدی کے فیصلے کا۔ انشاءاللہ اللہ بہت خیر کر دے گا۔ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ کبھی خوار نہیں ہوتا، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ کائنات کی سب سے بہترین عبادت درود شریف ہے۔ سیدی رسول اللہ سے نے ایک دفعہ ایک صحابی نے سیدی رسول اللہ سے کہا کہ سیدی یا رسول اللہ، میں آپ پر 25% درود پڑھتا ہوں اور 75% اپنے لیے دعا کرتا ہوں، کیا یہ مناسب ہے؟ سیدی نے فرمایا بہت مناسب ہے، لیکن زیادہ کرو تو بہتر۔ انہوں نے فرمایا کہ سیدی اب سے میں 50% دعا آپ کے لیے کروں گا اور 50% اپنے لیے، کیا یہ مناسب ہے؟ سیدی نے فرمایا بہت مناسب ہے، لیکن اس سے زیادہ کرو تو بہتر۔ فرمایا سیدی اب میں 75% آپ کے لیے دعا کروں گا اور 25% اپنے لیے، کیا یہ مناسب ہے؟ سیدی نے فرمایا مناسب ہے، لیکن اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔
اس پر وہ صحابی فرماتے ہیں سیدی اب کے بعد میں اپنے لیے دعا ہی نہیں کروں گا، میں صرف آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ تو سیدی نے فرمایا کہ پھر اس کا مفہوم ہے کہ پھر اللہ تم کو وہ کچھ عطا کرے گا جو دعا مانگنے والے کو بھی نہیں ملتا۔ حقیقت میں جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اصل میں اپنے ہی اوپر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا اللہ جو دعا آپ نے سیدی رسول اللہ کے لیے مانگی ہے، وَعَلَىٰ آلِهِ سیدی کی آل کے لیے بھی، وَأَصْحَابِهِ اور آپ کے اصحاب کے لیے بھی، وَأَزْوَاجِهِ اور آپ کی امہات المومنین اور ہماری امہات المومنین اور ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، وَذُرِّيَّتِهِ اور سیدی کی پوری ذریت کے لیے جس میں آپ شامل ہیں، سب مسلمان سیدی کی ذریت میں شامل ہیں۔ تو جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں آپ دعا اپنے ہی لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں آپ سیدی کے صدقے، سیدی کے سائے میں، سیدی کے ساتھ اللہ آپ کو بھی نواز رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے صرف درود شریف بھی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف درود شریف پڑھتا رہے تو اللہ اس کی ساری حاجات کو پورا کرتا ہے اور کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جسے سیدی نے فرمایا جو دعا مانگنے والے کو بھی نہیں ملتی۔ ظاہر ہے جب کوئی شخص اپنا سب کچھ سیدی پہ قربان کر دے گا تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تنہا تو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک اور ادب جو اہل اللہ اور اللہ کے ولی اور درویش اور فقیر کرتے ہیں وہ یہ کہ جب بھی عمرے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے مکہ جاتے ہیں، پہلے مکہ شریف جاتے ہیں، اور جو عمرہ کرتے ہیں اس کا ثواب لے کر سیدی رسول اللہ کے پاس تحفتاً جاتے ہیں، وہ ثواب سیدی کو پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ تحفہ ہوتا ہے جو وہ لے کے جاتے ہیں سیدی کے پاس، جس کا حکم قرآن میں ہے کہ جب سیدی کے پاس جانا چاہو تو پہلے صدقہ کر کے جاؤ، کو تحفہ لے کے جاؤ۔ اللہ کے بہت بندے اولیاء اللہ اور فقراء، ان کا یہ عام انداز ہے کہ وہ عمرہ کرتے ہیں سیدی کے لیے، اور امت کی جانب سے، سیدی کی امت کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے وہ تحفہ بنا کر سیدی کو پیش کر دیتے ہیں، اور پھر دربار نبوی پر حاضری دیتے ہیں کہ سیدی یہ تحفہ قبول فرما لیجئے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ فداک امی و ابی یا سیدی یا مرشدی۔ مسجد نبوی میں داخلے سے پہلے بھی پھر صدقات کرتے ہیں، جب نکلتے ہیں تب صدقات کرتے ہیں۔ 1 ریال ہو 2 ریال ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، ایک نیت اور ایک انداز پیار کی بات ہے۔ مسجد نبوی میں کثرت سے صدقہ کیا کریں۔ یہ آپ کی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں جو حاضری میں کو سورہ حجرات میں یہ بات بالکل لکھی ہوئی ہے کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، غلطیاں کوتاہیوں کو درگزر، کیونکہ حاضری بہت نازک معاملہ ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بے ادبی اور گستاخی کر بیٹھتا ہے۔ ان سب کا کفارہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرتے ہوئے، کثرت سے صدقہ کرتے ہوئے دربار نبوی پر جائے، نکلے دربار نبوی سے اجازت لے کر جائے۔ یہ اپنے دل میں اس کی کیفیت محسوس ہوگی اس کو کہ اس کو اجازت مل گئی ہے، دلی میں کیفیت محسوس ہوگی اس کو کہ حاضری کی اجازت اس کو دی گئی ہے۔ یہ سب کیفیات آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے، آپ کو دل میں سکون آئے گا، ٹھنڈک آئے گی۔ یہ حاضری جس طرح آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل نرم پڑ جاتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح حاضری کی قبولیت کی نشانیاں بھی یہی ہیں کہ آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سیدی نے آپ کی درخواست سن لی۔ اللہ ہم سب کو سیدی رسول اللہ کا باادب رکھے، اللہ اس امت کو سیدی کا باادب رکھے۔ باادب بانصیب ہے، بے ادب بے نصیب ہے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ نادانستگی میں، حماقت میں، جہالت میں، تکبر میں کہیں سیدی سے آگے پیش قدمی نہ کر بیٹھے، سیدی کے آگے آواز نہ بلند کرتے۔ سیدی کے معاملے میں بہت محتاط رہا کریں۔ لوگ بہت بے احتیاط ہیں، بہت گستاخی کرتے ہیں، ایسی ایسی جگہ آپ کو بحث میں گھسیڑ لیں گے، آپ کو شامل کر لیں گے اس بحث میں جہاں پہ آپ خود گناہگار ہو جائیں گے۔ بہت محتاط رہا کریں یہاں پر، اور کثرت سے صدقہ کریں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور سیدی کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی خیر ہے اس شخص کے لیے جو سیدی سے آگے پیش قدمی نہیں کرتا، جو سیدی سے اونچی آواز نہیں کرتا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔